السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ سبحانہ الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما القیتہ فی النار۔ یہ حدیث قدسی ہے جس کے روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے الکبریاء ردائی، کبریا میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میری ازار ہے، فمن نازعنی واحدا منہما، تو جو کوئی ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا القیتہ فی النار، تو میں اس کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسے کتاب اللباس میں ذکر کیا ہے، باب ہے باب ما جاء فی الکبری، اور حدیث نمبر ہے 4090 4090۔ بالکل یہی روایت کچھ احادیث کی دوسری کتابوں میں بھی دوسرے محدثین نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، جیسے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں باب البراءۃ من الکبر والتواضع کہ کبر اور گھمنڈ سے براءت کا اظہار، اس بات کا بیان، اور اسی طرح سے تواضع اور خاکساری کا بیان۔ مسند احمد میں یہ روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس کے اندر عظمت کی جگہ عزت کا ذکر ہے، لفظ عظمت کی جگہ کہ والعظمت ازاری، تو اس کے اندر ہے والعزت ازاری، تو دونوں میں مفہوم کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہے، البتہ لفظ الگ ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت ہے، اسی طرح سے الابانہ جو ابن بطہ کی ہے انہوں نے بھی اپنی سند کے ساتھ اسے اپنی کتاب الابانہ میں ذکر کیا ہے، اسی طرح سے الکنہ والاسماء اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ذکر کیا ہے۔ اور مسند احمد، امام احمد کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے اپنی کتاب السنہ میں اسے ذکر کیا ہے، اور اسے ذکر کیا ہے الرد علی الجہمیہ، جہمیہ پر رد کے بیان میں۔ یہ ابواب جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اس حدیث سے جو معانی پتہ چلتے ہیں وہ ساری چیزیں، جیسے کبر اور گھمنڈ کا بیان کہ کبر اور گھمنڈ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، اس چیز کی وضاحت ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ کبر اور اسی طرح سے عظمت یہ میری ازار ہے، میرا تہبند ہے، تو جو کوئی ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کبر، عظمت اور اسی طرح سے ہم عزت کو بھی یہاں پر ملا لیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات خاصہ میں سے ہے۔ کوئی اپنے بڑکپن ہونے کا، اپنے بڑا ہونے کا، اپنے عظیم ہونے کا دعویٰ نہ کرے، اور اسی طرح سے کبر یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی ناپسند ہے۔ کبر یہ اللہ رب العالمین کی صفات خاصہ میں سے ہے۔ ایک بندہ جو بھی کبر اور گھمنڈ کا شکار ہوتا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کبھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث میں ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میری ازار اور اسی طرح سے میری چادر ہے، تو یہاں کوئی اس طرح سے ازار اور چادر اور تہبند نہیں جو ہم پہنتے ہیں، یہ تشبیہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے جیسا کہ محدثین نے ذکر کیا کہ جس طرح سے ایک آدمی اپنی چادر میں اور اسی طرح سے اپنے ازار میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا ہے، جو کپڑے وہ خود پہنتا ہے یا جو چادر وہ خود اوڑھتا ہے اس میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا ہے، وہ خود ہی اپنے لیے اکیلا پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ہی رہے، اسے کوئی دوسرا استعمال نہ کرے، تو بالکل ایسے ہی اللہ رب العالمین بھی کبر اور عظمت اللہ رب العالمین کی صفات خاصہ میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس صفت کو اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ کبھی بندے کبر کے حقدار ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کبھی بندے کبر کے حقدار ہو ہی نہیں سکتے ہیں کہ وہ کبر کرے، گھمنڈ کرے، کیوں؟ ان کے اندر تواضع یہ بندوں کی خوبصورتی میں سے ہے۔ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو بھی بندہ اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ جو بندہ متواضع ہو، خاکسار ہو،
उसे लोग पसंद फरमाते हैं। जो घमंड और किब्र करने वाला हो मामूली सी चीज़ पर, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई नेमत दी है तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिली हुई एक नेमत है, उस नेमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करे और उस नेमत को अल्लाह ने जिस तरीक़े से इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है उस तरीक़े से इस्तेमाल करे। अपनी तरफ से ये कहना कि ये तो मेरी मेहनत का नतीजा है, ये मेरी अक्ल का फल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही अक्ल दिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक दी कि आपने उस काम को अपनी अक्ल के ज़रिए से अंजाम दे दिया। वरना कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अक्ल है लेकिन उसे वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कई लोग हैं जिनके पास माल है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कई लोग हैं जिनके पास ताकत है, क़ुव्वत है, लेकिन वो उस तरह से मेहनत नहीं कर पाते हैं जिस तरह से आपने कर लिया। तो बंदे को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करे। अगर वो शुक्र नहीं अदा करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी उसकी सज़ा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुतकब्बिरीन को पसंद नहीं फरमाता है और साथ साथ वो बंदा ये भी जान ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम में दाखिल करेगा, उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। इसी तरह से सुनन अबू दाऊद की मशहूर रवायत कि जो लोग मुतकब्बिरीन हैं, किब्र करने वाले हैं, घमंड करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उन्हें जहन्नम में दाखिल करेगा तो ऐसी जगह पर वो होंगे कि ऊपर और नीचे हर जगह धुआं ही धुआं होगा, उनको कुछ सुझाई नहीं देगा। जब भी वो उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे उनको दोबारा उसमें ढकेल दिया जाएगा। और इसी तरह से जो लोग किब्र और घमंड करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको चूटी की मानिंद हश्र में घसीट कर लाएगा। जब वो हश्र में आएंगे, मैदान महशर में तमाम लोग उठेंगे तो वहाँ पर उनकी कैफियत क्या होगी? वो चूटियों की मानिंद होंगे, बारीक से कि लोग उनको डर होगा कि कहीं लोग हमें कुचल ना दे। तो बंदा डरेगा, खौफ खाएगा कि कहीं लोग मुझे कुचल ना दे। किस बुनियाद पर? सिर्फ इस बुनियाद पर कि दुनिया में वो अपने आप को बड़ा समझा करता था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैदान महशर के पहले मरहले में ही उसको सब में छोटा और मामूली और कमतर कर दिया। तो हमें चाहिए कि किब्र जैसी सिफ़त को, बुरी सिफ़त को अपने अंदर दाखिल ना करें, अपने अंदर तवाज़ु और खाकसारी को पैदा करें। यह बंदों की सिफ़ात की, बंदों के अज़ीम होने की अलामत है। बंदों की अज़मत इसमें है, बंदों का बड़कपन इसमें है कि वो तवाज़ो, मुतवाज़े हों, खाकसार हों, मिलनसार हो, लोगों से मिलने जुलने वाले हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत पर शुक्र अदा करके अल्लाह की तरफ से जो नेमतें मिली हुई है उन नेमतों के ताल्लुक़ से हुकूक जो बनते हैं उन हुकूक को अदा करने वाले हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।